السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کل دنیا میں طلاق کی شرح خصوصاً مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی خاص اور بنیادی وجہ زبان کی بے جا استعمال ہے۔ حالانکہ ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کیا زبان پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز صرف ان کی زبان کی استعمال ہوگی، زبان سے کاٹی ہوئی تکالیف ہوگی۔ دوستو، زبان ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی تاکہ وہ شکر کرے، خیر کی بات پھیلائے، دلوں کو جوڑے، حق بولے۔ لیکن اگر یہی زبان بے لگام ہو جائے تو پھر جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، فحش گوئی کرتی ہے اور گالم گلوچ کرتی ہے۔ یہ زبان انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ آپ نے حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ انسان کی زبان کا غلط استعمال ہے۔ آج کل طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ 20 سال پہلے شعور کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی کمی تھی لیکن طلاق کم تھے۔ آج شعور زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، لوگوں کی ترقی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی طلاقیں بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی اور 100 میں سے 98% وجہ جو ہے وہ زبان کی بے جا استعمال ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند نصیحتیں زبان کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نصیحت میں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے نہ نکلو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، ترمذی کی ہے روایت ہے کہ مسلمان اور مؤمن انسان جو ہے وہ نہ کسی کو تان اور تشنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ فحش گو ہوتا ہے، نہ وہ بد زبان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر بات سوچ سمجھ کر کرے، خاموشی کو اپنا عادت بنائیے، غیبت سے ایسے بچیے جیسے آگ سے بچتے ہو، فحش گوئی کو چھوڑ دیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخر میں ایک دعا مانگے، اللہم اجعل لساننا ذاکرا وقلبنا خاشعا واجعل کلامنا صدقا وصمتنا عبادا۔ اے اللہ، ہماری زبان کو ذکر کرنے والی بنا، دل کو خشوع والا بنا، کلام کو سچا بنا اور ہماری خاموشی کو عبادت بنا دے۔ دوستو، آج کل جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جتنے بھی خاندانوں میں اختلافات ہیں یا میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، تو اس کے 100 میں سے 98% یہی زبان اس کی وجہ بنتی ہے۔ برداشت نہیں ہوتا، درگزر نہیں ہوتا، کسی کی کمی پر کمپرومائز نہیں ہوتا کہ کسی کی کمی پر درگزر کرے کہ کمی تو انسان میں ہوتا ہی ہے، لیکن آگے سے زبان بھی چلے تو پھر یہ اور زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے اور جہاں ضرورت پڑے وہاں استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے، اور کوشش کرے کہ جہاں پر آپ کی جواب کا حق بھی بنتا ہو تو وہاں پر بھی بقدر ضرورت اور اشد ضرورت کے وقت جواب دیں، نہیں تو جو مناسب جواب ہے وہ بھی نہ دیا کریں۔ اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں میں برداشت کم ہو رہا ہے، سننا کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بولنے کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر رشتے اس میں ٹوٹ جائیں گے، اس میں نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، بے والدین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی زبانوں کو سنبھالو اور جہاں سخت ضرورت ہو تو وہاں پر مناسب لہجے سے زبان کو استعمال کیجیے۔